بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ماہ رمضان، مقدس مہینہ، برکت والا مہینہ، رحمت والا اور مغفرت والا مہینہ۔ اتنی برکت والا اور رحمت والا مہینہ ہے کہ اس کی پہلی ہی رات کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے اس سلسلے میں کہ رمضان کا مہینہ ہم کس طرح گزاریں اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ رمضان کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلے سے ہمیں اپنے ذہن کے اندر ایک ٹارگٹ رکھنا چاہیے، ایک گول رکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم نے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، ایک تو روزہ رکھنا ہے اور فرض نماز ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے وہ کام کرنے ہیں، وہ عبادت کرنی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں اور جنت کے مستحق بن سکتے ہیں اور دوزخ سے دور ہو سکتے ہیں۔ یہ والے کام ہم نے کرنے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام یہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں شروع سے ہی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ برکت دے ہمارے رجب اور شعبان میں اور ہمیں پہنچا رمضان تک۔ حضور علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ کا چاند دیکھتے تو رجب کے مہینے کے شروع ہی سے اس دعا کا اہتمام فرماتے۔ لیکن آج کل ہم سے یہ دعا اکثر بندے ایسے ہیں جو نہیں پڑھتے، تو ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں پہنچا رمضان تک۔ پھر حضرت مشہور تابعی ابن الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں رمضان کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ ہم رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا شروع کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور جب ہم رمضان پا لیتے، رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اور پھر جب رمضان گزر جاتا تو رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے بعد ہم یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادت کی ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، جو تہجد کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے روزے رکھے ہیں، یا اللہ جتنی بھی ہم نے رمضان کے اندر عبادت کی ہے، ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ 6 مہینے تک ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے تھے۔ اور اتنی برکت والا اور رحمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کی ایک دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں دن اور رات میں۔ تو ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اتنی برکت اور مغفرت والا مہینہ ہے کہ اس دن اور رات میں اللہ تعالیٰ بے انتہا جہنمیوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جو جہنم کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں، جہنم ان کے لیے واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مغفرت والے مہینے کے اندر، بخشش والے مہینے کے اندر بہت سارے لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ تو کتنی مغفرت والا مہینہ ہے، کتنی بخشش والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہم نے پہلے سے یہ گول بنانا ہے، ایک ٹارگٹ رکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ تو شروع ہی سے اگر کوئی ایک بندہ عام پورے سال کے اندر تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس دفعہ وہ نیت کرے کہ پورا رمضان کا مہینہ ایک بھی دن میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑنی۔ اگر ایک بندہ پورے سال میں اتنا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس دفعہ ذہن میں یہ خیال رکھے، ایک ٹارگٹ رکھے کہ میں نے اتنے قرآن پاک پڑھنے ہیں، کم از کم 2 قرآن پاک تو ہمیں ہر بندے کو ضرور رمضان المبارک کے اندر پڑھنے چاہیے۔ اگر کوئی جتنا زیادہ کر سکتا کرے۔ اور ماشاءاللہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو دن میں 4 پارے پڑھتے ہیں، کچھ 5 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جتنا بھی ہو سکے قرآن پاک پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس مقدس مہینے کے اندر ہمیں فضولیات سے اور لغو باتوں سے اور لیانی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا ثواب ڈبل ہوتا ہے اتنا ہم گناہ کریں گے تو وہ گناہ بھی ہمارے لیے ڈبل ہوگا۔ تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو مختص کر لینا چاہیے کہ میں نے اس مہینے میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ روزہ رکھیں، پھر روزہ رکھ کر لیانی باتوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے اور فرار سے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ آدمی روزہ بھی رکھے
اور گناہ بھی کرتا جائے، روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولتا جائے، روزہ بھی رکھے لوگوں کو تکلیف بھی دیتا جائے، روزہ بھی رکھے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کرے، دھوکہ بھی کرے، فریب بھی کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح پہ روزہ رکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو صرف بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، ہمیں ان کی بھوک اور پیاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسی چیز سے بچنا چاہیے کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمارا روزہ ضائع نہ ہو جائے، ہمارے یہ رمضان کا مقدس مہینہ یہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں اور اس رمضان کا ادب کریں۔ اگر کوئی بندہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ لوگوں کو ظاہر نہ کرے کہ میرا روزہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کے سامنے ایسا ہی محسوس کرائے کہ میرا بھی روزہ ہے۔ اور اگر وہ شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو کہ اگر اس نے کھانا پینا کرنا ہے تو کسی ایسی جگہ پر کرے کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ دیکھیں نزہۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ رمضان کی ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی بخشش فرما دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت کافر اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، مجوسی بھی مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، تو رمضان کا مہینہ چل رہا تھا۔ ایک دن مجوسی کا بیٹا باہر نکلا اور وہ کھانا پینا کر رہا تھا۔ مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میرا بیٹا سر عام کھلے عام گلی کے اندر کھا پی رہا ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کی، غصہ کیا، کہا کہ تجھے حیا نہیں آتی کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے کا احترام کرتے ہیں اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، دن بھر وہ روزہ رکھتے ہیں، تو دن میں سر عام گلی کے اندر کھا پی رہا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس کو غصہ کیا، اس کو اندر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس مجوسی کا جس وقت انتقال ہوا تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ نے ان مجوسی کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی اور اس طرح اس کی موت اسلام پر ایمان پر واقع ہوئی اور وہ مجوسی جنت میں چلا گیا۔ اس مجوسی کے ایک پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر اس مجوسی کو جنت میں دیکھا کہ وہ جنت کی بہاروں کے مزے لوٹ رہا ہے۔ تو مجوسی سے پوچھا اس آدمی سے کہ تو مجوسی تھا تو تو جنت میں کیا کر رہا ہے، جنت میں تیرا کیا کام ہے؟ اس مجوسی نے کہا کہ بات آپ کی صحیح ہے کہ پہلے میں مجوسی ہی تھا، لیکن ایک بات میری اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئی کہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، مقدس مہینہ تھا، مسلمانوں نے دن کو روزہ رکھا ہوا تھا، تو میرا بیٹا باہر نکلا، اس نے کھانا پینا شروع کر دیا سر عام، تو میں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی غصہ کیا کہ تو مسلمانوں کے مقدس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں دن بھر وہ مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا، تو باہر کھا رہا ہے، تو میں نے اس کو غصہ کیا اور اس کو اندر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس طرح میری موت اسلام پر اور ایمان پر واقع ہوئی، تو جس کی وجہ سے میں آج جنت میں ہوں۔ تو دیکھیں رمضان کے مہینے کا ادب کی وجہ سے اس مجوسی کو اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر جنت میں داخل فرما دیا۔ اور اگر جب مسلمان اس مہینے کا، مقدس مہینے کا، رحمتوں والے مہینے کا، برکتوں والے مہینے کا ادب کریں گے، اہتمام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت جو ہے ضرور عطا کریں گے، ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو ہمیں اس مہینے کا ادب ہی کرنا ہے، احترام کرنا ہے اور اس کی پہلے سے تیاری کریں کہ رمضان مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کس طرح عبادت کرنی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسی برکتوں والا مہینہ ہے کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی برکتوں اور سال بھر کی برکتوں کی کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح ایک طرف سمندر کا پانی ہے اور ایک طرف ایک پانی کا ایک قطرہ ہے، فرمایا جس طرح پانی کے قطرہ اور سمندر کو آپس میں کوئی نسبت نہیں، اسی طرح رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو پورے سال کے جو 11 مہینے ہیں ان کی برکتوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی برکت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنی ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا کریں۔ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھیں، اگر نفلی نماز کی توفیق مل سکے تو ضرور ادا کریں اور تہجد کی نماز تو ضرور ادا کریں۔ تہجد کی نماز پڑھنی ہے،
قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور 5 وقت کی نماز کی تو پابندی کرنی ہے۔ ہماری کبھی بھی کسی عذر کی وجہ سے بھی ان فرض نمازوں میں سے کوئی نماز چھوٹ نہ جائے، اور یہ ہمارا روزہ نہ چھوٹے، اس کے اندر ہم نے ضرور پابندی کرنی ہے۔ اگر رمضان کے مہینے کے اندر ہم پابندی کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں پورا سال جو ہے نماز کی پابندی کرنے کی، تہجد کی پابندی کرنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا مقدس مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اس کے اندر اللہ تعالی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔